نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليظهر عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں اور آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور آج کا دن عظیم الشان دن ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ آج کے دن سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، رابعہ، راکعہ، کاملہ، اکملہ، طیبہ، طاہرہ، منیرہ، حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، اکملہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال مبارک بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن حسن اسلام ٹی وی سے آپ حضرات مفتی آصف اقبال رضوی کے پیش سے مطالعہ فرما رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے وہ سیدہ کائنات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا مقصد آپ تک حسن اسلام ٹی وی کے ذریعے سے جو خوبصورت عقائد کی اصلاح اور جو شخصیات ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا مقصود ہے۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں، چونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر ہے، تو آپ کے گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل میں سے ہی جس شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد فخر السادات آل نبی اولاد علی خدیو پاکستان مقرر جادو بیان حضرت بلا صاحبزادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی بخاری دامت برکاتہم العالیہ آج وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ سیدہ کائنات کے موضوع پر آپ خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ حضرات محبت سے ہمارے اس پیج کو لائک بھی فرمائیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں، چونکہ عام دنوں میں ایک نیکی کریں تو ایک کا ہی ثواب ہے، ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کریں تو اگر نفلی کام ہو تو اس کا ثواب فرض کا ملتا ہے، اور فرض جو ہے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر جا ملتا ہے۔ تو ثواب کے لیے سے شیئر فرمائیں، جتنے اب آپ اس کو سنیں گے، جن تک یہ پیغام پہنچے گا، آپ کو اس کا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ گفتگو کرنے کے لیے میں قبلہ شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ حضور آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ چونکہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی الحمدللہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی پاک کے حوالے سے گفتگو فرما چکے ہیں اور ناظرین کرام نے بڑا پسند فرمایا۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد آصف اقبال رضوی دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بحمدللہ اس وقت جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے اور لوگ ناچ گانوں کو پسند کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ نے بحمدللہ ایک اچھا سیٹ اپ ترتیب دیا، علماء حقہ کو دعوت دی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے آپ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا، اور ہم ہر موقع پر آپ کے اس پلیٹ فارم کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور باقی علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی
جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بھی اس پر کام ضرور کریں. ہم اہل سنت اس پر کافی پیچھے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ہر موقع پر اہل سنت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اچھے اچھے علماء کرام کو اس موضوع پر مختلف عنوانات پر آپ خطاب اور دعوت پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جہاں پر بات ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ راقیہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش 5 سال پہلے 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. مکہ المکرمہ میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مانوس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو بچپن سے ہی بے حد چاہتے تھے، بے حد پیار فرماتے تھے. اور چونکہ جیسے کہ کتب احادیث میں موجود ہے، یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور جتنے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب خلق فرمایا تو خلق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس جب اٹھایا تو آپ نے پردے کے پیچھے 5 ہستیوں کو دیکھا. وہ 5 ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مولا علی تھے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، اور امام حسن تھے، امام حسین تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، جو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو تفسیر در منصور میں بیان فرمایا ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور باقی بھی محبین جانتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے مفتی صاحب جو نہیں مانتے. بہرحال وہاں آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے خلق کیا اس وقت بھی جناب سیدہ زہرا پاک موجود تھی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ زہرا پاک سے بے حد محبت فرماتے تھے، بے حد پیار فرماتے تھے. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی سیدہ زہرا پاک پیاری تھی. جیسا کہ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، جتنے سامعین ہیں یہ بھی سن رہے ہیں، جو بھی بچوں میں سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. قرآن پاک میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک فرمایا، اگر ایک ہوتی تو بنت ہوتا. ہاں جی. اور بنات بنت کی جمع ہے، تو سب سے بڑی سیدہ زینب پاک، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، اور پھر حضرت سیدہ زہرا پاک. اور ظاہر ہے سیدہ زہرا پاک سب سے چھوٹی ہیں جی. اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ ویسے بھی ماں باپ کو بقیہ بچوں کی بنسبت، ویسے بھی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مانتے ہیں نا جی، تو میں سمجھتا ہوں ایک بیٹی ماننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو سیدہ زہرا پاک کی وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام بیان نہیں ہوتا جو باقیوں کی موجودگی میں وہ جو عزت، وہ آپ کی جو نمایاں حیثیت نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی کائنات میں نبی ہوتے، کوئی دوسرا نہ ہوتا نبی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، وہ رتبہ، وہ دبدبہ، وہ آپ کی اسلام کی خاطر قربانیاں وہ نظر نہ آتی، چونکہ ایک ہی تھے. دوسرا تو مقابلے میں پیارا ہوتا ہے. ہاں، تو دوسرے 1,23,999 جب ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں تو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوتے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ کا مقام نمایاں نظر آتا ہے. تو ایسے ہی رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں جو سیدہ زہرا پاک کا مقام مرتبہ نظر آتا ہے وہ دوسروں کی موجودگی میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ دیکھیں نا، سیدہ ام کلثوم بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، رقیہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، سیدہ زینب بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں. ان کی موجودگی میں وہ بڑی تھی، یہ چھوٹی تھی، لیکن عبادت میں، چال میں، ڈھال میں، اور رفتار میں، گفتار میں، ہر طریقے سے، اور جس نے اپنے بابا کی نقش قدم پر چلی وہ سیدہ زہرا پاک ہیں. تو اس لیے وہ تمام لوگ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ باقی 3 بیٹیوں کو بھی ایکسیپٹ کریں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. مطلب معاذ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سابقہ خامن سے تھی، حالانکہ انہی کی کتب میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شکم مبارک سے ہی ہیں جی. اچھا، یہاں یہ بات میں آپ فرمائیں کہ سیدہ کائنات جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہیں، تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں
جی جو سرکار علیہ السلام کے شہزادگان ہیں سیدہ خدیجہ پاک سے، حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ماریہ سے ہیں جی، اور بقیہ وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئی، مدینہ پاک میں جو بقی ہیں، تو کیا سیدہ پاک ان سے بھی چھوٹی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں دو قول ہیں. ایک تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا طیب یا سیدنا قاسم وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ پاک پیدا ہوئی، ام کلثوم پاک پیدا ہوئی. تو آخر میں سیدہ زہرا پاک ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے جو آخر میں پیدا ہوئی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بعض کچھ احباب نے لکھا ہے کہ سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سیدہ زہرا پاک کے بعد میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے شواہد موجود نہیں ہیں. جو حقیقی ہے، جو اہل سنت کے نزدیک ترین قول جن کو اپنا ہمارے ائمہ حضرات پسند کرتے ہیں وہ سیدہ زہرا پاک ہی ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کائنات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی آخری شہزادی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن. جی سبحان. اس کے بعد تو حضور علیہ السلام کا ایک ہی شہزادہ ہیں اور وہ حضرت ماریہ کا وہ جو مدینہ پاس ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. جی. تو یہ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کو حکمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود ہی فرمایا. جی سبحان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی وجہ تسمیہ خود ہی بیان کر دی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذریت پر اور اس کی ذریت کے چاہنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور بعض ائمہ کرام نے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جو سورہ فاطر کی آیت ہے وہ فاطر کی آیت کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف علماء کرام نے نسبت کی ہے کہ وہ فاطر وہاں پر جو ہے وہ اس کے معنی بھی فاطمہ کے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا اللہ نے میری اس بیٹی پر اور اس بیٹی کی تمام جملہ ذریت پر اور ذریت کے چاہنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ کائنات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی آخری لاڈلی شہزادی تھی بے شک، اور آپ کا نام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رکھا. اچھا، سیدہ کائنات کا بچپن، اب ظاہر ہے ہر بندے کو اپنا بچپن یاد بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے. بچپن ہی ہوتا ہے، بچپن کی بہاریں تو واپس نہیں لوٹتی. لیکن جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی ہیں جی، اگر اس حوالے سے کوئی ایک آدھ بات سیدہ پاک کے بچپن کے حوالے سے. دیکھیں جتنے بھی بچے ہیں بچوں کا بچپن ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے. جی. ہمارے بچے جو ہیں ان کا بچپن بھی خوشگوار ہے، ہمارا بچپن بھی خوشگوار تھا، لیکن اس معاملے میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا بچپن خوشگوار نہیں تھا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھیں، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سیدہ کا بچپن چل رہا تھا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر طوفان بدتمیزی کے پہاڑ توڑے گئے کفار مکہ نے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، تو وہ تو علامہ الحفیظ ہیں. تو اس معاملے میں ایک آپ کے بچپن کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا سامعین کرام، اور خصوصاً آج کی خواتین کے حوالے سے اور اپنے بچیوں کے حوالے سے، کہ ذرا خود آپ سماعت فرمائیں کہ سیدہ زہرا پاک کی کیسی شان تھی. جب مکہ کے قریش نے شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین تمام تعلقات ختم کر دیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے، سرکار کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان رہتے تھے. سرکار جب بھی بات کرنے کے لیے جاتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے کانوں میں روئی لگا کر پھرتے تھے، میرے سرکار کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. تو حالات یہاں تک قبلہ مفتی صاحب پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان شیب ابی طالب میں رہنے والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں. تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حرم بطحا سے چلتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام جب شیب ابی طالب میں پہنچے
تو ایک درخت تھا، سیدہ زہرا پاک کا بچپن تھا، 6 یا 7 سال میرے نبی کی شہزادی کی عمر تھی، تو اس وقت آپ اس پتے جناب درخت سے نکال کر آپ کھا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، سرکار نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ جب سرکار نے راستہ تبدیل کیا تو سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابا جان کو آتے ہوئے دیکھا تھا کہ میرے بابا جان آ رہے ہیں، تو جب دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں تو دوسرے راستے سیدہ زہرا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو دیکھا تو میرے کریم آقا علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، سرکار رو پائے۔ جب سرکار روئے تو کریم آقا کی آنکھوں سے جب آنسو آئے تو سیدہ زہرا پاک اپنے بابا جان کے قریب آئیں، اپنے بابا جان کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ دیکھیں بچہ روتا ہے تو باپ چپ کراتا ہے نا، اب یہاں عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سرکار کی آنکھوں سے آنسو ہیں، سرکار آپ کے اور میرے نبی تڑپ رہے ہیں، اور بیٹی تو ہوتی ہے پیار محبت، بیٹی تو ہوتی اپنے بابا کے آنسو صاف کرنے والی ہوتی ہے نا، تو وہ تو اپنے بابا سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے بابا کی عزت، اپنے بابا کی لاج نبھانے والی بیٹی ہوتی ہے، اور پھر بیٹی وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا تو کہا بابا آپ کیوں روئے؟ جی کیوں روئے آپ روئے کیوں؟ مجھے یہ بتا دیں کیوں رو رہے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا زہرا تم سوچتی تو ہوگی کہ میں کیسے نبی کی بیٹی ہوں کہ جس کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، تو بیٹا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سوچ۔ تو سیدہ زہرا پاک نے اللہ اکبر، قبلہ مفتی صاحب آپ آشش کر اٹھیں گے جب سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عرض کی بابا جان زہرا کھانے کے لیے اس جہان میں نہیں آئی، اللہ اکبر، زہرا آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے آئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں مفتی صاحب کیسا جملہ سیدہ زہرا پاک نے کیسا جملہ کہا بابا زہرا اس جہان میں کھانے کے لیے نہیں آئی، اللہ زہرا آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے آئی ہے۔ زہرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر راضی ہے جس نے میرے بابا کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق پہنچاتے رہیں، زہرا آپ کا ساتھ دیتی رہے گی، زہرا کبھی آپ سے کچھ مانگے گی نہیں، اللہ اکبر، زہرا کبھی آپ سے کچھ مانگے گی نہیں۔ تو یہ سیدہ زہرا پاک کا یہ واقعہ جو ہے بچپن کا، ہم اپنی بیٹیوں کو، آج جو ہماری بیٹیاں اپنے بابا جان کو، اپنی ماں کو پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، کتنا کچھ ہم لے کر دیتے ہیں، پھر بھی ہماری بہنوں بیٹیوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، تو آپ خود انداز، ہمارے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہماری بچیوں نے تو غربت دیکھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا عالم ہے۔ اب دیکھیں ملکہ کونین ہو، ملکہ فردوس بری ہو، اور درختوں کے پتے کھائیں اور بابا جان کہیں کہ بیٹا تم سوچتی ہوگی کہا نہیں بابا، یہ کبھی آپ اپنے ذہن میں بات مت لے کر آنا کہ میں کھانے پینے کے لیے آئی ہوں، نہیں، میں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اور فاطمہ تو کہتے اسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو۔ اور وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کفار مکہ جو ہیں وہ آئے، اور ابو جہل معاذ اللہ اٹھا اور اس نے آ کر اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھی، تو زمانہ وہ کیسے منظر بھول سکتا ہے، اور کعبہ کے در و دیوار اس منظر کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ جب سیدہ کائنات کو خبر پہنچتی ہے تو آپ آتی ہیں اور آپ ننھے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام کے کاندھوں مبارک سے وہ اوجڑی کا بوجھ ہٹا دیتی ہیں۔ اور وہ دیکھیں، میں مفتی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے نا، میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں کہتا ہوں بے شک مولا علی المرتضیٰ بہادر ہیں، سبحان، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ مولا علی المرتضیٰ بہت بڑے بہادر تھے، انہوں نے کفار سے جنگیں لڑی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر جب سیدہ زہرا پاک نے جو بہادری دکھائی ہے وہ مولا علی پاک بھی وہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ آپ دیکھیں چاروں سائڈ پر کفار کھڑے ہیں، سب دشمنان کھڑے ہیں، ایک اکیلی شہزادی ننھی ہے جس کی عمر ابھی بچپن ہے، اور جس نے چادر اپنی ماں کی ہوئی ہے، اور جناب اپنی امی کی چادر کی ہوئی ہے سر پر، اور جب سیدہ زہرا پاک نے اس کو ہٹایا، اور جو سیدہ زہرا پاک نے خطاب فرمایا وہاں اس موقع پر، جو سب سیدہ زہرا پاک نے ان قریش والوں کو پکارا
اور جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کی آواز میں ایسی جناب للکار تھی، ایسا جلال تھا، ایسا روب اور ایسا دبدبا تھا، سب پر سیدہ زہرا پاک کے چہرے اپنا آواز کی ہیبت طاری ہو گئی اور کسی میں بولنے کی مجال نہیں تھی، ہمت نہیں، ایسا سناٹا سکتے کا ہو کا عالم تھا، کوئی بھی سیدہ زہرا پاک کے آگے بول. اور سیدہ زہرا پاک نے اس وقت جو اپنے بابا کے فضائل بیان کیے، خصائص بیان کیے، مناقب بیان کیے، مراتب بیان کیے، اور اللہ پاک نے زہرا پاک کے جلال سے، وہ جلال میں آ کر جو منہ مبارک سے الفاظ نکلے تھے، اللہ پاک نے ایک ایک سچ ثابت کر دکھایا. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا تھا آج جس کے تم مخالف ہو، تمہاری سب نسلیں اگر اس کے قدموں پر نہ بیٹھے تو پھر کہنا یہ میرے بابا سچے رسول ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو وہی ہوا، سب وہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے چاہے ان میں سے کچھ کلمہ پڑھے بغیر مر گئے، لیکن اکثر ان کی اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھی. اور سیدہ زہرا پاک نے اسی وقت فرمایا تھا، فرمایا تم میری بات کان کھول کر سن لو، یہ جہاں تم کہہ رہے ہو نا یہ مکہ ہمارا ہے، یہ کعبہ ہمارا ہے، جہاں آج تم میرے بابا کو عبادت کرنے نہیں دے رہے، ایک وقت آئے گا جب میرے بابا کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ کی زبان اقدس کے ایک ایک جملے کو سچ ثابت کر دیا. یہ سیدہ کائنات کا بچپن ہے، جس کا بچپن اتنا پاک صاف ستھرا، ایسے غلیظ ماحول میں جو صاف ستھری طیبہ طاہرہ رہی، ان کی جوانی، پھر ان کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن کے گھرانے سے پیار کرنے کا حکم دیا، کیا مقام ہے ان کا. ناظرین کرام، اگلا سوال ہم شاہ صاحب سے کرتے ہیں. حضرت سیدہ کائنات ان کا مقام تو سبحان اللہ، کیا فاطمہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اس میں فاطمہ کے جو برکات ہیں وہ آپ کی ضروریت یعنی آپ کے اولاد کو بھی ان میں سے کوئی فوائد برکات؟ ہاں دیکھیں مفتی صاحب، احادیث مبارکہ اس میں بھری پڑی ہیں جی کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر سے مخاطب فرمایا ہے. جی کوثر. تو یہاں پر اکثر محدثین کرام اس طرف گئے ہیں، یہ کوثر سے مراد جناب سیدہ زہرا پاک ہیں، اکثر اس طرف گئے. کوثر کے معنی ہزاروں ہیں، جیسا کہ ہمارے حال ہی میں وصال فرمانے والے علامہ اشرف سیالوی صاحب نے کوثر و خیرات کتاب لکھی، بڑا خوبصورت، اور پھر اس میں انہوں نے اتنا کچھ لکھنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو اتھینٹک آپ مت سمجھنا کہ یہی ہے، کوثر کے معنی اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیے. تو کوثر سے مراد اگر ہم سیدہ زہرا پاک کی ذات مبارکہ کو لیتے ہیں تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی اولاد مبارکہ جو جناب قیامت تک اس حال میں جناب والا جاری و ساری ہے کہ جس طرح سیدہ زہرا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زہرا پاک میں سے جو اولاد چلی وہ بیائی نہیں، اسی طرح سیدہ زہرا پاک کی طرح دین مصطفیٰ سے محبت کرنے والی، دین مصطفیٰ پر قائم رہنے والی اور دین مصطفیٰ کی خاطر قربانیاں دینے والی، یہ سیدہ زہرا پاک کا فیض ہے. سیدہ زہرا پاک نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مال و متاع کو پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں سید قطب علی شاہ صاحب پیر محل شریف جو اپنا سندیلیاں والے کے طرف بہت بڑے سید علی رسول ہیں. تو ان سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ ولایت کہاں سے ملتی ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ یہ فقر محمدی ہے، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فقر کی چادر سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. فقر کی چادر سیدہ کائنات کو عطا کی گئی تھی، اور جس کو بھی فقر ملتا ہے وہ سیدہ زہرا پاک کے در دولت سے ملتا ہے. فقر سیدہ زہرا پاک کے، کیونکہ ایک فقر لازمی ہوتا ہے، ایک فقر اختیاری ہوتا ہے. فقر لازمی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ یہ غریب رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے کھاتے نصیب میں لکھ دیا گیا اس کو اتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے. ایک فقر اختیاری ہوتا ہے، جیسے اسلامیات لازمی، اسلامیات اختیاری ہوتے ہیں، دو مضمون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اختیاری وہ ہوتا ہے جس کو انسان خود اختیار کرتا ہے. اب دیکھیے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے رخصتی تھی، اجازت، تم جو چاہو طلب کر سکتے ہو، تم جو چاہو لے سکتے ہو. اس کے باوجود سیدہ زہرا پاک نے دنیا کی عیش و عشرت کو طلب نہیں کیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر راضی رہنا یہ پسند کیا، اور اپنے لیے بھی فقر پسند کیا، اپنی اولاد کے لیے بھی.
سبحان اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت. اپنے لیے بھی فخر پسند کیا، اور یہی چیز اولاد فاطمہ میں چل رہی ہے. جی، یہی چیز سیدہ زہرا پاک کی اولاد سادات جتنے بھی ہیں ہوں گے، اصلی حسبی و نسبی سادات، وہ آپ کے سامنے ہوں گے. ان کا گزر بسر جو ہے وہ بڑی مشکل سے پورا ہوگا، اور ان کی سب سے بڑی عادت یہ ہوگی جیسے سیدہ زہرا پاک مولا علی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، اور حسنین کریمین کی عادت کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ خیرات کر دیتے، تقسیم کر، منع ولا جمع، وہ نہ اپنے کرنا نہیں، منع کرنا نہیں، جمع کرنا. بالکل. سبحان. تو ایسے ہی سیدہ زہرا پاک، اور سب سے بڑھ کر جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو وہ دیکھیں آپ دیکھیں، یہ آپ کی اولاد کی برکات، یہ آپ کے نام نمیس میں گرامی. جی سیدہ زہرا پاک کی برکات، یہ داتا علی اجمیری سرکار ہوں، یہ خواجہ اجمیری ہوں، یہ لال شہباز قلندر ہوں، یہ جلال الدین بخاری ہوں، یہ میرے حضور مرشد حضور پیران پیر دستگیر ہوں، حضور غزالی زما ہوں، یہ سارے سید، یہ جتنے بھی لوگوں کو اسلام کی مہک آ رہی ہے، اسلام کی خوشبو آ رہی ہے آج، یہ سب یہ سیدہ زہرا پاک کا ہی فیض ہے. سبحان ماشاءاللہ. ناظرین کرام، میں اگلا سوال کرنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بلا وجہ اپنے خامد کو پریشان کرتی ہیں، ان کے لیے سیدہ کائنات آپ کی سیرت طیبہ، کسی نعمت مرکبہ سے کم نہیں ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مال غنیمت آیا. ادھر مولا کائنات تاجدار حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چکی پیس پیس کر جو ہے سیدہ کائنات کے ہاتھوں میں چھالے پڑتے. اللہ اکبر. یعنی باوجود اتنا کچھ ہونے کے وہ گھر کے کام خود کرتی، اپنے شہزادوں کی خدمت خود کرتی، اپنے خامن کی خدمت خود کرتی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتی. اس پر میں ڈاکٹر شاہ صاحب سے سوال کروں گا کہ ہمیں سیدہ کائنات کی عبادت کے حوالے سے کچھ فرمائیں. تو میں گزارش کر رہا تھا، مولا علی پاک آئے تو دیکھا جو ہے وہ ملکہ کونین جو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑے سے پریشان ہوئے اور آ کے فرمانے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اتنی مشقت کرتی ہیں، پانی، برتن دھونا اور یہ کھانا بنانا، کپڑے، یہ سب آپ کے ہیں، اور چکی بھی خود پیستی ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ابھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا تو آپ جا کر وہاں سے کسی باندھی نبی پاک علیہ السلام سے گزارش کریں آپ کو باندھی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی مہیا کر دیں، تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تشریف لے جائیں، آپ کی بات نبی پاک علیہ السلام نہیں ڈالیں گے. اب سیدہ کائنات مولا علی پاک کہنے پر جب تشریف لے جاتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آپ کے پاس یہ مال غنیمت آیا ہے، تو اس میں سے اگر کوئی یہ ہاتھ دکھاتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے دیکھیں، اور یہ مہربانی اگر کوئی میری مطلب گھر کے کام کاج میں معاونت کے لیے اگر کوئی مجھے باندھی دستیاب ہو جائے. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں پسند کیا اور اپنی اولاد کے لیے بھی دیکھیں کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو اس سے ایک بہتر وظیفہ بتا دوں تو وہ کیا ہوگا. اور وہ وظیفہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے ذریعے تا قیام قیامت اپنے ہر غلام اور اپنی ہر مطلب نبی پاک علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے والی عورت کو حضور علیہ السلام کی نے ان کے ذریعے عطا فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات نے پوچھا، عرض کی حضور ارشاد فرمائیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ وظیفہ بتاتا ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگو تو عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. تو یہ وظیفہ جو ہے اس غلام اور اس باندھی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو ایک غلام اور باندھی ملنے سے تمہیں نصیب فوائد حاصل ہوں گے. تو ناظرین کرام وہ بڑی خوش ہوئی، یہ نہیں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ منہ بنا لیا، بڑی خوشی واپس آئی اور مولا کائنات نے پوچھا کہ باندھی غلام، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ وظیفہ عطا فرمایا ہے، اور وہ وظیفہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر عشاء کی نماز کے بعد. ہو سکے تو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اس کا تسبیح فاطمہ کے نام سے ہی مشہور ہے اور یہ آسان بھی ہے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی ہے. اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں سیدہ کائنات کا فیض عطا فرمائے. اچھا قبلہ مفتی صاحب، جیسے آپ بات کر رہے تھے نا، تو یہ علماء کرام سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابا جان سے
باندی کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ جواب عنایت فرمایا، یہ جواب عطا فرمایا، یہ وظیفہ عطا فرمایا، سیدہ کائنات خوش ہوئیں۔ اب میں نے اس بات پر نا بڑا میں نے تحقیق کی، میں نے کہا یار آخر کار وہ نبی کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرے تو آپ اس کو خالی نہ موڑے، تو اس نبی نے اپنی بیٹی کو کیسے خالی موڑ دیا؟ اللہ اپنی بیٹی بظاہر انہوں نے سوال کیا کہ بابا جان ایک باندی کا سوال تھا، تو باندیاں تو وہاں پر جنگ ابھی فتح ہوئی تھی، کافی ساری مال غنیمت میں عورتیں آئی تھیں، خواتین آئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عطا ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتے اپنی شہزادی کو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا نہیں کی۔ تو میری سمجھ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ چونکہ اس وقت جو خواتین آئی ہوئی تھیں وہ فوجیوں کی جو جنگ میں مارے گئے تھے، ان کی جو فوجی مارے گئے تھے کفار کے، ان کی خواتین جو اپنا باندیاں بنا کر لائی گئی تھیں تو وہ تھیں، اب سید ہزارہ پاک ان میں سے طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوگا محبوب یہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی قابل نہیں ہے کہ جو زہرا کے گھر جا کر جھاڑو دے یا برتن۔ واہ 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 کیا بات ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ان میں سے کوئی قابل نہیں ہے زہرا کے گھر جانے کے لیے، اس لیے اب بھی آپ زہرا کو بھیجیں، ہم کم از کم یہ ملکہ کونین ہے، اس کے گھر کوئی جھاڑو دے تو بادشاہ کی بیٹی تو دے نا کم از کم۔ اللہ اکبر، واہ 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 کیا بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کو تسلی دے دی کہ بیٹا یہ پڑھو، عبادت کے لیے وہ سرکار کی عادت تھی، اکثر اصحاب کو بھی ترغیب دیتے تھے عبادت کی، دنیا کیونکہ یہ دنیا بہت کم ہے، کل متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی رغبت دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر حبشی بادشاہ نجاشی بادشاہ جو تھا، نجاشی بادشاہ حبشہ کا، تو اس کی بیٹی تھی فضا، واہ واہ، اس کی بیٹی فضا تھی جو چاندی کے ورقوں پر اپنا پاؤں رکھتی تھی اور جس نے اتنے اتنے گہنے پہنے ہوتے تھے، تو ادھر وہ بیٹھی تھی۔ جب اس نے مدینہ پاک کی رہنے والی ایک خاتون سے پوچھا کہ بتا میری جیسی آج تک تو نے کوئی خاتون دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ کہا میں چاندی کے ورقوں پر پاؤں رکھ کر چلتی ہوں۔ اس نے کہا بے شک تو چاندی کے ورقوں پر پاؤں رکھ کر چلتی ہے، کوئی بادشاہ ایسا بھی ہوگا جس کی بیٹی سونے کے ورق پر پاؤں رکھ کر چلتی ہوگی، پر میں جس شہر سے آئی ہوں نا اس شہر میں جو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے تو جنت کی حوریں اپنے دوپٹے بچھاتی ہیں۔ واہ 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 کیا بات۔ تو اس وقت فضا نے جب یہ بات سنی تو ہے ایسی بھی کوئی خاتون ہے، تو نے کہا چل کر میرے ساتھ خود دیکھ لے۔ تو اس نے اپنے بابا سے اجازت طلب کی، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پاک میں آئی۔ تو جب جناب فضا پاک نے، آج بھی آپ گوگل میں اگر لکھیں گے نا تو وہ اپنا پرنسس آف کوئین آف ایتھوپیا یا پرنسس آف ایتھوپیا حبشہ کی، تو اس میں حبشہ کی بادشاہ کی جو بیٹی کا نام آئے گا وہ فضا ہی آئے گا۔ تو فضا ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کاج کرنے کے لیے جناب زہرا پاک کے لیے جو پسند کی وہ بادشاہ کی بیٹی کو پسند کیا کہ تم جاؤ زہرا کے گھر جا کر برتن دھو اور تم جا کر جھاڑو دو اور تم جا کر حسنین کریمین کو کھلاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس کے گھر میں جھاڑو دینے والی بادشاہ کی بیٹی ہے اس شہزادی کونین کی عزت و مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ خوبصورت۔ ناظرین کرام، ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے ہی حضور علیہ السلام کی آل سے پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے شہزادگان حسنین کریمین ہوں یا سیدہ کائنات ہوں، ان کا ادب و احترام ان کے دل میں رچا بسا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مقدسہ ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات مقدسہ ہوں، حضرت عثمان غنی کی ذات مقدسہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ سارے کے سارے سیدہ کائنات اور نبی پاک علیہ السلام کے دیگر شہزادیوں کا انتہائی ادب و احترام اور ان کا خیال کرتے تھے، اور ان کی جو ضروریات زندگی معاملات ہیں ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان کی لبیک پر ان کی آواز پر لبیک، ان کی ہاں میں ان کی ہاں ہوتی تھی۔ تو صحابیات بھی اسی طرح ہی جیسے صحابہ کرام حضور کی آل سے محبت و پیار کرتے تھے، ویسے ہی صحابیات جو ہیں
وہ بھی حضور علیہ السلام کے آل بیت سے انتہا درجے کی محبت کرتی تھی. تو چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, موضوع بڑا وسیع ہے, اور اس پر تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور بھی اگر کلام کیا جائے تو سیدہ کائنات کی سیرت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. تو اس حوالے سے میں ایک واقعہ, میں ایک ہستی ان کی زبان مقدسہ سے سیدہ کائنات کی شان سننے کی خواہش ظاہر کروں گا, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں. میری مراد صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, ام المؤمنین, ہم مومنوں کی روحانی ماں, سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری محبوب ترین زوجہ محترمہ تھی. تو شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ سیدہ کائنات کا احترام کا کوئی ایسا واقعہ جو حضرت عائشہ پاک کی زبانی ہو, یا حضرت سیدہ پاک کی کوئی ایسی شان جو سیدہ عائشہ پاک نے بیان فرمائی ہو, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے مفتی صاحب, سیدہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, میں تو ام عائشہ صدیقہ کو سلام اللہ علیہا ہی کہتا ہوں, تمام ازواج مطہرات کو. جب ہم بیٹی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ماؤں کے لیے ہماری مائیں ہیں, ان کا بھی حق ہے ہم ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں. ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو سیدہ زہرا پاک سے بے حد محبت تھی, بے حد پیار کرتی تھیں, اور ان کے دل میں سیدہ زہرا پاک کی محبت کے علاوہ عقیدت بھی تھی. سیدہ زہرا پاک کے بارے میں محبت بھی تھی, عقیدت بھی. محبت اور عقیدت جو ہے وہ آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں خاص مقام پر, ہر جگہ پر نہیں ہوتے. بعض جگہ پر محبت ہوتی ہے, عقیدت تو نہیں ہو سکتی. بیٹا جب اپنے باپ سے محبت کرے گا تو محبت بھی رکھے گا, عقیدت بھی رکھے گا. لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے, یہ ماں ہیں, وہ بیٹی ہیں. جی سبحان اللہ. ماں ہو کر بھی بیٹی سے محبت بھی رکھتی ہیں, عقیدت بھی رکھتی ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, احسنت. ماں ہو کر اپنی بیٹی سے محبت بھی رکھنا اور عقیدت بھی رکھنا. محبت اس لیے کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا وہ تارا ہے رسول. اور یہ جتنی بھی احادیث ہیں نا, جتنے بھی محدثین کرام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا, اماں کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بیائی نہیں, چلنا پھرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, تو ام عائشہ صدیقہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا. ام عائشہ صدیقہ نے نام لیا تو جناب سیدہ زہرا پاک. فرمایا وہ واحد ہستی جس کی صورت, جس کی سیرت, جس کا کردار, جس کی چال, جس کی ڈھال, جس کا اٹھنا, جس کا کھانا پینا بیٹھنا سب کچھ بعین ہی ذات مصطفیٰ کی طرح تھا, تو وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہے. سبحان احسن. وہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اب عقیدت اتنی رکھتی تھی اپنی بیٹی سے کہ دیکھیں عمومی طور پر اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو ماں بیٹھی رہتی ہے. ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑی نہیں ہوتی, بیٹی ہمیشہ ماں کے لیے کھڑی ہوتی. اور یہاں معاملہ الٹ ہے. ام عائشہ صدیقہ چاہے سیدہ زہرا پاک کے گھر جائیں یا چاہے سیدہ زہرا پاک ام عائشہ صدیقہ کے گھر آئیں, دونوں حال میں ام عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک کا احترام کرتی تھی, استقبال بھی کرتی تھی, تعظیم بھی کرتی تھی, احترام بھی کرتی. الٹا پوچھا گیا ام عائشہ صدیقہ سے آپ ایسا کیوں کرتی ہیں, تو ام عائشہ صدیقہ کا وہی جواب ہے جو ہم اہل سنت جواب دیتے ہیں. ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں اس ذات کے لیے کیوں کھڑی نہ ہوں جس ذات کے لیے میرے آقا و مولا کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان. سیدہ کائنات حضور اسلام کھڑے ہو جاتے. اور ایک بڑی ہی پیاری بات, جب کسی نے شاید مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہو تو سیدہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سیدہ زہرا پاک کی زلف مبارکہ کاش ایک بال ہوتی. سبحان زلف مبارک. اب یہ ام عائشہ صدیقہ نے کیوں کہا کہ میں سیدہ زہرا پاک کی زلف کا بال, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ کے سامنے سرکار ام زہرا پاک کی زلفوں کو اپنے ناک پر رکھ کر سونگھتے تھے. تو پوچھا گیا, سوال کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, پیار کرنا تو سمجھ آتا ہے, یہ زلفیں سونگھنا مجھے سمجھ نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ میری زہرا جنت کی کلی ہے, تو میں جب اس کو سونگھتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اس وجہ سے جس کو سرکار سونگھیں
اب دیکھیے عقیدت دیکھیے اما عائشہ صدیقہ کی محبت، چونکہ سرکار اکثر سونگتے تھے سیدہ زہرا پاک کی زلف، اللہ اکبر ہے، سیدہ زہرا پاک کی زلفوں کو سرکار سونگتے تھے، تو اس بنا پر اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کاش میں سیدہ زہرا پاک کی زلف ہوتی تو سرکار مجھے بھی جنت کی کلی سمجھ کر سونگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے محبت بھی دیکھیے، عقیدت بھی دیکھیے، ان کے آپس میں تو کسی قسم کی کلیشمنٹ تھی نہیں، یہ تو ویسے لوگوں نے ایسی باتیں پھیلائی ہیں۔ دیکھیے ایک طرف سیدہ زہرا پاک کا حجرہ ہے، ایک طرف اما فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے، دونوں حجرے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی صبح جناب ایک دوسرے کو ہو کر ہوتی تھی، ان کی شام ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوتی تھی، وہ کھاتی بھی ایک ساتھ تھی، وہ پیتی بھی ایک ساتھ تھی، جو سیدہ عائشہ کے گھر پکتا تھا وہ سیدہ زہرا کے گھر جاتا تھا، جو سیدہ زہرا کے گھر پکتا تھا وہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر جاتا تھا۔ کیا بات ہے، احسن تھا۔ تو ان کے درمیان تو کوئی، اب دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص سیدہ زہرا پاک اور اما عائشہ صدیقہ کے اختلاف کہتا ہے ان کے درمیان اختلاف تھا، وہ اصل میں رسول اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ سبحان۔ دیکھیے قبلہ مفتی صاحب، آج کے اس دور میں کسی گھر میں دو خواتین رہتی ہیں، ان کی باہمی محبت اور پیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعظیم کا رشتہ نبھا رہی ہیں، تو لوگ اس مرد کو دا دیتے ہیں، اس گھر مرد بہت اچھا ہے، اس نے گھر کو مینٹین کر کے رکھا ہے کہ اس کے گھر میں خواتین کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، ساس بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے، درانی جٹھانی کی لڑائی ہو جاتی ہے، بالکل لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی گھر ایسے بھی ہیں جن میں کبھی کوئی بات نہیں، تو وہ اس مرد کی تعریف کی جاتی ہے، اس مرد نے خواتین کو کی تربیت ایسے کی ہے کہ آپس میں نہیں لڑتی۔ تو 14ویں صدی میں جس کوئی مرد ایسے بھی ہیں جو تربیت کریں ان کے گھر میں نہیں لڑائی، کیا رسول اللہ کی تربیت کا کوئی فیض نہیں تھا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا خوب۔ اما عائشہ صدیقہ کے دل میں دیکھیں لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دنیا کا طمع ہو، ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب، لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دنیا ہو اندر، تو سیدہ زہرا پاک کے دل میں نہ دنیا ہے نہ معاشرہ، خود سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہو، تو ان کے بارے میں دنیا داری، ان کو دنیا داری کی مثال ان کے سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ ان کی توہین ہے۔ اور وہ بڑی پیاری خوبصورت روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ سیدہ زہرا پاک نے حضرت سیدہ عائشہ پاک سے فرمایا کہ امی جان فرمائیں آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں، تو سیدہ کائنات نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا، فرمایا کہ آپ نبی پاک کی بیٹی ہیں اور میں صدیق پاک کی بیٹی ہوں، آپ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی لیکن مولا علی کی زوجہ ہیں، میں صدیق کی بیٹی ہوں تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہوں، لہذا جنت میں آپ علی کے ساتھ ہوں گی اور میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی۔ یہ آپ نے خوبصورت سا بڑا پیارا سا جواب عطا فرمایا۔ تو اس جواب کو سن کر سیدہ کائنات جو چپ ہو گئی، جب چپ ہونا دیکھا تو سیدہ عائشہ پاک کھڑی ہوئی اور اٹھ کر جا کر ان کا ماتھا چوما اور ان کی زلف مبارک کو فرمایا کہ تمہارا مقام تو یہ کہ کاش اگر عائشہ سے کوئی پوچھتا کہ عائشہ کیا بننا پسند کرتی ہے تو عائشہ کہتی کہ میں تو سیدہ کائنات کی زلف کا ایک بال، سر مبارک ایک بال ہوتی۔ حضرات یہ خوبصورت سے جملے، پیار بھری باتیں، پیار بھری گفتگو، یہ سیدہ عائشہ پاک اور سیدہ زہرا پاک کے درمیان آپ جو سن رہے ہیں یہ الحمدللہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہی اہل سنت کا حسن ہے اور یہی اہل سنت کا مزاج ہے کہ ہم کسی کے درمیان ہم فرق نہیں ڈالتے، اور جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا وہ ہم مانتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، سیدہ کائنات کی عبادت کے حوالے سے چونکہ ماہ رمضان ہے اور یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس میں سیدہ کائنات کا وصال مبارک ہے، تو میں چاہوں گا ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو گھر کا کام کاج کر لیتی ہیں اور پھر تھک جاتی ہیں اور پھر کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتی، بیٹھ کے شروع کر دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم تھک گئی ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، تو کیا ان کا جو مقام ہے جن کے گھر فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، جی جن کے گھر جو ہیں وہ چکی چلانے کے لیے بھی جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ سیدہ خاتون اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اور اس کے باوجود اب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس معاملے میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام بھی آتے ہیں اس حوالے سے۔ پہلے تو سیدہ کائنات کی عبادت کے حوالے سے کچھ دیکھیں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے عشاء کی نماز ادا کی، جی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے شوہر کے پاس تشریف لائیں، مولا علی المرتضیٰ کے پاس، اور فرمایا کہ اے خدا کے بندے، کیا تجھے مجھ سے کچھ غرض ہے؟ جی۔ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ میں جنگ سے لوٹ کر آیا ہوں، تو آپ اپنے جو معاملات ہیں آپ اپنے معاملات نبھائیں، میں ابھی آرام کرنا چاہوں گا۔
مولا علی سرکار آرام میں چلے گئے، سو گئے. سیدہ زہرا پاک اب مصلی پر ہے. جب آدھی رات گزر چکی تھی، جی آدھی رات گزر چکی، پھر آپ نے مولا علی کو جگایا اور پھر مولا علی کو پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے. جی سبحان اللہ. دیکھیے ان کی ذات والا اور صفات والا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں. عبادت بھی ہو رہی ہے جی، شوہر کو بھی راضی کیا جا رہا ہے صبح، اور شوہر کی رضا میں خدا کی رضا ہے. خدا جی بالکل. اگر کوئی حدیث پاک میں اگر کوئی عورت سے اس کا خاوند ناراض ہے، ہاں جی، یعنی رات کو اپنے پاس اپنے خاوند اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ عورت نہیں آتی، اس حال میں کہ خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ہاں جی. اب سیدہ دیکھیے رسول اللہ کی تربیت. ایک فرض نماز، ہاں جی، فرض نماز میں تو اللہ کا حکم پہلے، بالکل پہلے، لیکن جو نفلی عبادت ہے اس میں پہلے شوہر کی خدمت ہے، اور یہ سیدہ کائنات کی سنت بھی ہے. جی اب دیکھیں نا سیدہ زہرا پاک، میں چونکہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہوں، جی جی، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے سیدہ زہرا پاک عبادت بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے 2 رکعت مکمل ہوتی تو پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے پوچھتی کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تو آدھی رات کو پوچھا، آپ کو پانی چاہیے، کچھ بھی چاہیے ہو آپ کو. ایسا نہ ہو کہ میں عبادت میں مصروف ہوں اور آپ کسی چیز کی طلب رکھتے ہوں اور میرا انتظار کرتے رہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے. یہ سیدہ زہرا پاک ساری رات عبادت میں گزرتی، ادھر جناب اللہ نوافل بھی پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی. سبحان. جتنی کثرت سے سیدہ زہرا پاک نے خواتین اسلام میں قرآن پاک پڑھا ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں. اور نفل اور عبادت، نوافل میں اور فرائض میں اتنی طویل سجدے، اللہ اکبر، اتنے طویل سجدے. اگر بابا جان کے بعد اس امت میں جی سب سے طویل سجدے کیے ہیں وہ جناب سیدہ زہرا پاک نے. اللہ بسا اوقات قبلہ مفتی صاحب ایک سجدہ سیدہ زہرا پاک کرتی تھی، دوسرے سجدے کی نوبت نہیں آتی تھی. ادھر جناب حضرت بلال حبشی آذان نے تہجد پڑھتے تو اس وقت آپ رو کر عرض کی تھی مالک کتنی چھوٹی رات تو نے بنائی ہے کہ تیری بندی نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، تیری رات ختم ہو گئی. اللہ. اور ادھر ہمارے ہاں ہر چیز کی سہولت ہے، ہر چیز کی ہمارے ہاں گھروں میں میسر ہے، اس کے بعد بھی ہماری خواتین تھکاوٹ کا شکار ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس ابھی آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ سیدہ زہرا پاک کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. وہ چھالے کیسے پڑتے تھے؟ وہ آپ چکی چلاتی تھی جی، وہ آٹا آپ خود تیار کرتی تھی. مولا علی سرکار جاؤ لے کر آتے تھے، آٹا نہیں لے کر آتے تھے جی. تو سیدہ زہرا پاک چکی بھی چلاتی رہتی، قرآن بھی پڑھتی رہتی. سبحان. چکی بھی چلاتی رہتی، قرآن بھی پڑھتی رہتی. سبحان اللہ. سبحان. برتن بھی دھوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. سبحان. سیدہ زہرا پاک کا ایک بھی لمحہ تلاوت قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں تھا. اللہ اکبر. سیدہ زہرا پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے اپنی مختصر زندگی میں جی، اپنی مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ پاک کو اپنی عبادت کے بلبوتے پر جس نے راضی کیا ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہے. واہ واہ سبحان. اللہ کی عبادت کر کے رب کو جس نے راضی کیا اس کو حسنین کریمین کی والدہ کہا جاتا ہے. سبحان. آپ خود اندازہ لگائیں مفتی صاحب کہ سارا دن گھر کے کام کاج کرنا جی، اور باہر لوگوں کا تانتا بندہ رہنا، جس کو کہیں سے کھانا نہیں ملتا تھا وہ سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ زہرا پاک خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر، آج تو 2 دن کسی گھر میں روٹیاں بنائی جاتی، تیسرے دن کہا جاتا ہے ہمارے گھر مت آنا. مہمان 2 آ جائیں تو یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. ادھر حالت یہ تھی سیدہ زہرا اگر کوئی مہمان نہ آتا تو ان کو پریشانی ہو جاتی کہ آج اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے ناراض ہے، کیا آج اہل بیت اطہار کے گھر کھانا ختم ہو گیا، آج ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کوئی ہمارے گھر نہیں آئے گا. اور یہاں شاہ صاحب چلے آپ نے یہ بات چھیڑ دی سخاوت کی، تو وہ جو واقعہ ہے قرآن پاک میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال. ہاں یہ بھی اب دیکھیں، یہ یہاں پر بھی خواتین اسلام کو میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں بعض بیبیاں منتیں مانتی ہیں کہ میں فلاں دربار پر جاؤں گی، چڑھاوا چڑھاؤں گی اور وہ غلاف چڑھاؤں گی، وہاں دھمال ڈالوں گی، ایسی فرسودہ. اور بعض جو اہل حدیث حضرات ہیں ہمارے وہ اس کا سارا نزلہ ہم پر گرا دیتے ہیں، یہ سنی ایسا کرتے ہیں. ہمارا ایسے بیبیوں سے کوئی لینا. ناظرین کرام، عورتوں کا مزارات پر جانا قطعاً درست نہیں. ہاں جی. نمبر 2، عورت قبرستان میں بھی نہیں جا سکتی. عورت قبرستان میں اس وقت جا سکتی ہے مرنے والا اس کا محرم ہو، اور جب اس وقت جائے جب رش بھی نہ ہو اور اپنے محرم کے ساتھ جائے، یعنی رش نہ ہو، محرم کی قبر پر اپنے محرم کے ساتھ
وہ بھی کبھی کبھار جا سکتی ہیں، اور چہ جائے کہ مزارات پر جانا اور یہ چادریں وغیرہ چڑھانا یہ قطعاً اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور نہ ہمارے کسی مستند عالم دین نے ایسا کرنے کو کہا ہے، نہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بلکہ صاحب مزار بھی ان پر ناراض ہوتے ہوں گے کہ تم کیا لینے آئی ہو۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کی مومنین مومنات ہیں، عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا محتاط رہیں۔ جی میں وہ منت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں خواتین منتیں مانتی ہیں، تو میں اپنی تمام بہنوں کو کہوں گا منت قرآن میں ذکر ہے منت جی، یہ منت کے روزے ہیں، جب حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ 3 روزوں کی منت مان لو، جی، آپ کے بیٹوں کا بخار ٹھیک ہو جائے۔ سبحان۔ تو جناب سیدہ کائنات نے منت مانی، شہزادوں کا بخار اتر گیا، جب بخار اترا تو جناب سیدہ پاک نے مولا علی کو، مولا علی پاک نے منت مانی ہے، صرف سیدہ کائنات نے منت تو جناب سیدہ زہرا پاک نے مانی تھی۔ سبحان۔ اب جب چونکہ اس گھر میں ماحول عبادت کا تھا، سبحان، جب عبادت کا ماحول تھا، تو جب صبح سحری کے وقت سیدہ اٹھی اور اپنے لیے سحری بنا رہی تھی تو مولا علی المرضا نے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی حسنین کریمین کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو روزے رکھوں، تو میں آج پہلا روزہ، تو مولا علی نے کہا میرے بھی تو بیٹے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب شہزادے بھی اٹھ بیٹھے، انہوں نے کہا بخار ہمیں تھا، روزہ آپ رکھیں گی؟ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب اس گھر میں 5ویں وہ جناب فضا پاک تھی، تو فضا پاک نے کہا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار روزے رکھیں اور میں کنیز روزہ نہ رکھوں، تو میں بھی روزہ رکھوں۔ اب یہاں پر دیکھیں فضا کنیز ہیں، زہرا آقا ہے، تو جناب سیدہ پاک نے اپنی خادمہ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا۔ اب 5 روٹیاں بنائی گئی صبح کے وقت، وہ سحری میں دی گئی، تو کھجور کے ساتھ تناول کی گئی، روزہ رکھ لیا گیا۔ اب جب شام ہوئی تو جب افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا گیا، تو افطاری کے وقت ادھر دسترخوان لگا، ادھر دروازے پر فقیر صاحبان پہنچا، سائل پہنچا، اس نے سوال کیا، اہل بیت کو اطہار کو پکارا، اور اس نے کہا میں مسکین ہوں، مہربانی فرمائیں اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو عطا فرمائیں۔ تو جناب سید نے وہ سارا دسترخوان اٹھا کے اس کو دے دیا۔ پہلے تو آپ نے اپنی روٹی دی، سیدہ زہرا ان کا نہیں اٹھایا، اپنی روٹی۔ جب سیدہ زہرا پاک نے فضا کو کہا کہ یہ میری روٹی دے کر آؤ، تو مولا علی نے کہا کہ یہ میری روٹی بھی دے کر آؤ۔ تو شہزادے انہوں نے کہا ماں باپ جب بھوکے رہیں گے تو ہم کیوں کھائیں گے، تو انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ اب جب یہ 4 روٹیاں گئیں تو فضا کہنے لگی جب یہ میرے سردار نہیں کھائیں گے تو میں کیوں کھاؤں، تو اس نے بھی اٹھا کر وہ 5 روٹیاں دے دی، پہلے دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو۔ تو وہ 15 روٹیاں جب سیدہ زہرا پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر، یعنی تینوں دن جب افطار کا ٹائم ہوتا تو اسی وقت وہ آ جاتا۔ اب ایک روایت میں نے پڑھا تھا، تو وہ آپ نے بھی شاید پڑھا ہو، ایک روایت ہے کہ وہ سائل جو تھا، وہ سوالی جو تھا، کتاب ہے ایک خصائص علی، جی ایک کتاب ہے، فضائل علی بھی اسے کہتے ہیں، خصائص علی بھی کہتے ہیں۔ تو نسائی کی نہیں وہ نہیں، امام نسائی کی نہیں ہے، وہ ایک سید صالح ہیں، سید محمد صالح، جی ان کی کتاب ہے۔ اس میں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، جی جو سائل کوئی اور فرشتہ تھا یا کوئی اور فرشتہ تھا۔ اب میں مفتی صاحب بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، جی وہ تو کھاتے بھی نہیں، اگر فرشتہ تھا تو وہ کھانے پینے سے پاک تھا، وہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، تو پھر سراب سیدہ زہرا پاک کے در پر اس کا سائل بن کر آنا اور کھانا طلب کرنا، تو پھر تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بالکل یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اس معنی پر لکھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ یہ نور ہیں اور ان کی غذا بھی نور ہے اور مانگنے والا بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ اکبر، سبحان، جو فرشتہ وہ بھی نور ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ خاندان اہل بیت کو سامنے رکھ کر جو بھی کچھ آپ نے لکھا ہے تو اس میں اب سیدہ زہرا پاک دیکھیں، یہ چیز اللہ کو پسند آئی، کھانا دینا، یہ سخاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی بنا دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ واہ واہ، سبحان۔ اب دیکھیے یہ کھانا جو کھلایا گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھلایا، اس کا صلہ جنت ہے۔ جی، یہ 15 روٹیوں کا صلہ جنت ہے، جن کی 15 روٹیوں کا صلہ جنت ہے، ان کی عبادت کا صلہ کیا ہوگا، ان کی شہادت کا صلہ کیا ہوگا، ان کے زہد و تقوی کا صلہ کیا ہوگا۔ اسی ٹائم اس کا فقیر کا آنا اور تینوں دن کھانا اٹھا کر کو دے دینا،
یہ حوصلے کی بات ہے. یہاں ہمارے ہاں تو رمضان شریف چل رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لی مفتی صاحب کہ اگر شوہر یا گھر میں کوئی بھی فروٹ پھل زیادہ لے کر آئیں تو بیویاں اس کو کھا لیتی ہیں, جو خراب ہو جائے باہر پھینک دیتی ہیں, کسی کو دینا گوارا نہیں کرتی, کہتے ہیں میرے شوہر کی کمائی ہے میں کسی کو کیوں دوں. رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر آپ باہر جائیں شام کے وقت یا صبح کے وقت وہ آتے ہیں اپنا وہ جو خشک روٹیاں لے کر جاتے ہیں, وہ روٹی خشک کیوں ہوتی ہے؟ ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں نا. جی 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 واہ واہ. ہمارے گھر میں وہ سالن خراب ہو گیا, وہ رزق ضائع ہو جاتا ہے. وہ کھانا وہ سالن وہ روٹی ہم خشک کر کے کباڑیوں کو دے دیتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی فقیر کو تلاش ہی نہیں کیا, کبھی ہم نے ہمسایوں کو نہیں پوچھا بھی شاید ہو سکتا ہے سفید پوش بھی غریب ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا گھر مانگنے والا جو مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے جو سفید پوش. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں, خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی, چونکہ وقت بڑا کام ہے, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات کی کوئی زندگی میں اسلام لانے کے بعد تھی تو شروع سے مسلمان, نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں, اسلام کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے. جی بالکل. تو کبھی جیسے عام عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ان کی نماز نہیں پڑھ سکتی, روزے نہیں رکھ سکتی, تو یہ خصوصیات سیدہ میں سے ہے کہ آپ کے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو, اس میں تھوڑا سا روشن. نہیں, سیدہ زہرا پاک کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بطول فرمایا. جی سبحان. اور بطول بطل سے آپ کو پتہ ہے. جی. اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کی وہ ذات مقدسہ ہے, وہ ذات بابرکتہ ہے کہ آپ جو خواتین کو مسائل ہوتے ہیں یعنی ماہواری کے, حیض کے, نفاس کے, آپ ان چیزوں سے مبرہ تھی. سبحان. آپ ان چیزوں سے پاک تھی. جی. یہ چیزیں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں ہیں. نہ آپ کا زندگی میں کبھی کوئی روزہ مس ہوا, نہ پوری زندگی میں آپ کی کبھی نماز قضا ہو. مولا علی المرتضیٰ ہو, جناب حسنین کریمین ہو اور جناب سیدہ زہرا پاک ہو, ان چاروں نفوس قدسیہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں, کبھی زندگی میں ان کی جناب والا کبھی بھی ان کا روزہ مس نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بھائی آج چلو بھائی کل قضا پڑھ لیں گے, انہوں نے کبھی قضا بھی نہیں پڑھی, انہوں نے جب بھی پڑھی ادا پڑھی. سبحان. سیدہ زہرا اب اما عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں جب حسین امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے وقت عصر تھا, میں جب اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا زہرا نماز پڑھ رہی. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ زہرا تو نماز پڑھ رہی ہیں, تو سرکار نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے نہ پڑھے؟ تو یا رسول اللہ وہ جو نفاس کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو قانون ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا قانون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی آیت جو آپ نے شروع میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, سرکار نے یہ آیت پڑھی, فرمایا کہ میری بیٹی ہر رجس سے پاک ہے تو وہ ہر حال میں پاک. اور یہاں سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. یہ یہاں فرمایا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, سیدہ کائنات کا ایسا ذکر ہے جو ختم نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں ہوگا. ممبروں پر, مساجد میں, دکانوں میں, مکانوں میں, بازاروں میں, جہاں چلے جائیں سیدہ کائنات کے چاہنے والے آپ کو نظر آئیں گے, آپ کا ذکر کرتے نظر آئیں گے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں, جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. خصوصیات سیدہ زہرا پاک جن کی کبھی سیدہ قضا نہ ہوا, اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان علی شان ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یعنی جن کے دوپٹے, جن کے پردے کا عالم یہ ہے کہ سورج چاند جن کے ان کی کرنیں ان کو دوپٹے کو نہ چھو سکیں, نہ پہنچ سکیں, ایسی پاکیزہ ہستی کا ذکر ہم سب کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور ہماری بخشش کا سامان ہے. آپ حضرات نے بڑی محبت سے ہمارا یہ پروگرام سنا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پورے 30 دن رہیں گے. ماہ رمضان مبارک کی بابر گھڑیوں کو اس میں جو فضائل, خصائص, کمالات بیان کیے جائیں گے آپ ان کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اور ہمارے اس کار خیر میں ہمارے معاون بنیں گے. ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کریں, دوست تک پہنچائیں. شاہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.